یہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے کریم رب نے ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے کی اس کوشش میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، جس پر اپنی نگاہ رحمت ڈالتے ہیں، اسے اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ یہ انتخاب ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو پیش نظر رکھنی ہے وہ ہے نیت، کہ ہماری نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ تک پہنچنے اور اللہ کو پانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی کا کوئی پیغام آیا، کوئی میسج آیا، تو جب تک اس کو سمجھ نہیں لیں گے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا، اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھتے۔ لیکن ذرا غور تو کیجئے کہ رب ذوالجلال کا پیغام ہے، احکم الحاکمین کا ہدایت نامہ ہے، اور ہم نے اسے سمجھنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے اس کوتاہی کی تلافی کرنے کی اللہ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ سب کچھ کیا، ہر چیز کے لیے وقت نکالا، ہر چیز پر محنت کی، لیکن اگر نہیں کی تو قرآن پہ نہیں کی، دین پر نہیں کی، اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو ہمیں اپنی اس غلطی پر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اور آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم سارے الحمدللہ دنیا کے کس کس کونے میں بیٹھے ہوئے بھائی اور بہنیں الحمدللہ اللہ رب العزت کے قرآن کو، اللہ رب العزت کے دین کو سیکھنے کی اس محنت کا حصہ بنے ہیں، اللہ کریم اپنی رحمت سے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ گزشتہ سال حج کے سفر کے دوران ایک جگہ فضائل حج کی تعلیم ہو رہی تھی، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ ایک باندی تھی، وہ بیت اللہ شریف کے پردے کے ساتھ لپٹ کر دعا مانگ رہی تھی، اے رب آپ کو جو مجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ کہ مجھے معاف کر دیں یا میرے حال پر رحم فرما دیں۔ تو وہاں ایک شیخ تھے، بزرگ تھے، انہوں نے اسے کہا کہ یہ تم کتنی بڑی بات کہہ رہی ہو، تمہیں رب سے محبت ہے، یہ والی بات تو سمجھ آنے والی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا دعویٰ کہ رب کو تم سے محبت ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر رب کو ہم سے محبت نہ ہوتی تو اللہ لشکر بھیج کر قیدی بنا کر دارالاسلام میں نہ لاتے اور ایمان کی دولت سے نہ نوازتے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ پرانے زمانے میں باندیاں غلام ہوتے تھے، جب کوئی لشکر کہیں پر جا کر حملہ آور ہوتا، جیتتا، تو وہاں اس کے نتیجے میں غلاموں اور باندیوں کو لایا جاتا تھا۔ تو وہ باندی تھی، دارالکفر میں رہتی تھی، لشکر گئے، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اس کے نتیجے میں وہ قیدی بنی، قیدی بن کر اسلامی ماحول میں آئی، اور اس ماحول میں اللہ کریم نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو اب وہ اس کا اظہار کر رہی ہے کہ جس رب نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا یہ اس کی محبت ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کریم نے میرے اور آپ کے سب کے حال پر رحم فرمایا، اور الحمدللہ ہمیں اپنے قرآن سے جوڑا، اپنے دین سے جوڑا، ایسے وقت میں کہ جب نفس نفسی کا عالم ہے، ایسے وقت میں کہ جب خوف و ہراس کی فضا ہے۔ الحمدللہ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو اپنے قرآن کی آغوش میں پناہ دی ہے، یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے۔
تو اس پر اپنے رب کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل پڑھنے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاجت کے نوافل پڑھنے اور دعا مانگنی ہے کہ اے کریم اللہ ہمیں اس سے محروم نہ کر دینا، اے کریم اللہ ہمیں اپنے قرآن اور اپنے دین سے دور نہ فرما دینا، اور خوب اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اور پھر ذوق اور شوق کے ساتھ محنت کے ساتھ اس کلاس کا حصہ رہنا ہے۔ تیسری گزارش جو کرنی ہے وہ یہ کہ ہماری یہ جو کلاس ہے یہ کوئی واعظ نہیں ہے، یہ کوئی درس نہیں ہے، یہ کوئی بیان نہیں ہے کہ آئے سنے اور سنی اور اس کے بعد چلے گئے، نہیں، یہ کلاس ہے، اور اس میں ہماری یہ کوشش ہوگی، اور الحمدللہ اس سے پہلے جو ہماری کلاسز چل رہی ہیں تھوڑے عرصے میں دوستوں نے الحمدللہ قرآن کریم کا ترجمہ خود کرنا شروع کر دیا۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ بھائی اور بہنیں جو اس سفر میں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ العزیز وہ خود قرآن کریم کا ترجمہ کریں گے، وہ خود قرآن کریم کو سیکھیں گے۔ تو یہ ایک استعداد ہے، یہ ایک اہلیت ہے، یہ ایک صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش ہے، جس کوشش کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز ہم سب، آپ سب قرآن کریم کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس لیے اسے صرف بیان اور واعظ کی صورت میں نہیں سننا، بلکہ طالب بن کر، طالب علم بن کر، قلم کاغذ لے کر اور سیکھنے کی نیت سے بیٹھنا بھی ہے، ہوم ورک بھی کرنا ہے، اور جس ترتیب کے ساتھ کلاس میں چلایا جائے اس ترتیب کے مطابق چلنا ہے انشاءاللہ۔ تو پھر آپ سب اس کی برکات کو محسوس کریں گے۔ اگر ویڈیوز کی بات کی جائے، کتابوں کی بات کی جائے، لیکچرز کی بات کی جائے، وعظ و تلقین کی بات کی جائے، تو انٹرنیٹ کی دنیا بھری پڑی ہے، لائبریریاں بھری پڑی ہیں، لیکن ماحول استاد اور شاگرد کا براہ راست رشتہ، افادہ اور استفادہ کا ماحول، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنی ہے، اس نعمت کا احساس کرنا ہے، اور اس نعمت کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو کوشش ہے یہ ہم سب کے لیے مفید ہوگی، خیر کا ذریعہ بنے گی، اور انشاءاللہ العزیز ہماری نجات کی ضمانت ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی بھائی اور بہن اس پہ پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہیں کہ کوئی مشکل ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ہو سکتا ہے کہ بہت دفعہ کوشش کی ہو، کبھی گرامر میں آ کر، کبھی کسی اور مسئلے پہ آ کر، تو آدمی ہمت ہار بیٹھتا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہماری یہ جو کلاس ہوگی اس میں ایسا ماحول ہوتا ہے، ایسے انداز سے ہم لے کر آگے چلتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز کم ہمتی والی بات یا یہ بات کہ ہم نہیں سیکھ سکتے یا ہم نہیں کر پاتے، یہ انشاءاللہ العزیز نہیں ہوگی۔ اس لیے میری سب سے درخواست ہے کہ ذوق و شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ شامل ہوں، اور باقی دوستوں کو بھی شامل کریں۔ دیکھیں آج اگر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو موقع دیا تو ہم کوشش کریں کہ ہم دوسروں کو بھی لائیں، دوسروں کو بھی جوڑیں۔ اور کتنی بڑی سہولت والی بات ہے کہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر، اپنے آفس میں بیٹھ کر، اپنی جگہ پر بیٹھ کر، خاص طور پر جو ہمارے پردیسی بھائی ہیں، دیکھیں کتنا وقت ہم وہاں پر بیٹھ کر ضائع کرتے ہیں، شام کے ٹائم کا، رات کے ٹائم کا۔ تو تھوڑا سا ہم اہتمام کریں تو انشاءاللہ العزیز ہمیں فائدہ ہوگا۔ جی یہ کچھ دوستوں کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ نو آڈیو، تو کیا یہ سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے آواز کا؟ گروپ میں جو آواز کے لیے ایک اسکرین شاٹ بھیجا ہے اسے ذرا سامنے رکھ لیں۔ اگر کسی کو آواز کا مسئلہ ہے تو ان سے درخواست ہے کہ وہ یہ اپنا میٹنگ کو چھوڑ کر اس کو لیو کریں
اور دوبارہ سے ری جوائن کریں۔ جی، جن دوستوں کو آواز کا مسئلہ ہے ان سے درخواست ہے کہ لیو میٹنگ کر کے ری جوائن کریں، اور جب ری جوائن کریں تو جوائن ود آڈیو کریں، جیسے گروپ میں اسکرین شاٹ بھیجا گیا اس کے مطابق جوائن ود آڈیو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ انشاءاللہ العزیز یہ جو آواز والا مسئلہ ہے یہ نہیں ہوگا۔ بعض دوستوں کی طرف سے تاخیر سے میسج آ رہے ہیں، تو کلاس کے دوران ظاہر ہے کہ کسی کو بھی گروپ میں شامل نہیں کیا جا سکے گا، انشاءاللہ العزیز انہیں کل شامل کر دیا جائے گا۔ تو آپ دوستوں کے جو عزیز یا دوست احباب گروپ میں آنا چاہیں تو ان سے گزارش ہے کہ کلاس ٹائم میں نہیں، کلاس ٹائم کے بعد یا اس سے پہلے اطلاع کر دیں گے اور انشاءاللہ العزیز انہیں گروپ میں شامل کریں گے۔ گروپ میں دوسروں کو شامل کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے جو گروپ کا یعنی لنک دے دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے آپ واٹس ایپ کے گروپ میں آ جائیں گے، اور واٹس ایپ کے گروپ میں پھر پاس یہ جو میٹنگ آئی ڈی ہے یہ شیئر کر دی جاتی ہے۔ جی، تو ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ آخر میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو بھی موقع ملے گا بات کرنے کا، تجاویز دینے کا، کوئی کسی کی مشکل ہے تو اس کا اظہار کرنے کا انشاءاللہ العزیز پورا موقع دیا جائے گا اور سب کو موقع دیا جائے گا۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کلاس میں بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے لیے یہ اہلیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ خود ترجمہ کر سکیں، آپ خود ترجمہ قرآن کریم کا کرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ تو ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ یہ سب لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت ہے، اور ہم لوگ جو اردو بولنے والے ہیں ہمارے ساتھ تو رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری زبان کے بے شمار الفاظ عربی کے ساتھ مناسبت اور مشابہت رکھتے ہیں۔ اب یہاں یہ دیکھیے کہ قرآن کریم میں 125 الفاظ ایسے ہیں جو تکرار کے ساتھ 40,000 مرتبہ قرآن کریم میں آئے۔ الفاظ کی کل تعداد 78,000 ہے، تو گویا کہ 125 الفاظ 50% ہیں قرآن کریم کا۔ یعنی آپ اس کو الفاظ نہ کہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے۔ ہم نے اس ڈھانچے کو سمجھنا ہے۔ جب ڈھانچہ کسی کو سمجھ آ جائے گا تو پھر اس پر آگے چلنا اور کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ کہاں ہیں؟ نماز کے اندر ہیں، قرآن کریم کی صورتوں میں ہیں، آخری صورتوں میں، دعاؤں میں۔ تو ہم اس کورس کے دوران آپ حضرات کو یہ سب چیزیں پڑھائیں گے جن کے ذریعے سے قرآن کریم کے بے شمار الفاظ بھی سامنے آئیں گے، ان کا مفہوم اور مطلب بھی سمجھ آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی جو بنیاد ہے، جو اس کی بیس ہے، انشاءاللہ العزیز وہ بنے گی۔ تو یہ دیکھیے، قرآن کریم میں کل 600 صفحات ہوتے ہیں۔ ہر صفحے پر 15 یا 16 سطریں لائنیں ہوتی ہیں، ہر سطر میں 9 الفاظ ہوتے ہیں، تو گویا کہ ہر صفحے پر 130 الفاظ ہوئے۔ یہ الفاظ کل ملائیں تو 78,000 بنتے ہیں۔
78,000۔ اس میں سے تکرار کے بغیر جو الفاظ ہیں وہ 17,000 ہیں۔ اور جب ہم علم صرف سیکھ لیں گے، یعنی جو بنیادی ڈھانچہ اور سٹرکچر ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے گا، تو یہ الفاظ صرف 4,500 رہ جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جو روٹ ورڈز ہیں، جو بنیاد ہے جس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ ہیں 1,850۔ جیسے عین لام میم، یہ روٹ ہے، یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے۔ اسی سے بنایا علامہ، اسی سے بنایا تعلمہ، اسی سے بنائی تعلیم، اسی سے بنایا علام، اسی سے بنایا عالم، اسی سے بنایا معلوم۔ یہ سب کا سب اسی سے بن رہا ہے۔ تو بس صرف اتنی سی بات سمجھنی ہے کہ اس سے کیا چیز ہم کیسے بنائیں گے۔ تو ہم نے کوئی الفاظ نہیں بنانے، ہم نے صرف یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ جب ہم قرآن کریم کا ترجمہ کر رہے ہوں تو ہمیں ترجمے والا قرآن کریم دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ دیکھیں، ترجمہ دیکھ کر ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا، لیکن ترجمے کے ذریعے سے قرآن کریم کی حلاوت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کریم کی حلاوت پانے کے لیے ڈائریکٹ اسے عربی میں براہ راست اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ کوشش بہت آسان ہے۔ ابھی آپ کا مختصر سا کورس ہے، انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد، درمیان میں چھٹیاں بھی آئیں گی، 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے الفاظ جگمگا رہے ہوں گے، قرآن کریم کے حروف آپ سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ آپ کے ساتھ گروپ میں جو ہماری پہلی کلاسز ہیں ان کے لوگوں کے تاثرات شیئر کیے۔ کسی نے کہا کہ قرآن ہمارے لیے اجنبی نہیں رہا، کسی نے کہا کہ قرآن جب ہم سے باتیں کرنے لگا۔ وہ جتنے تاثرات ہیں وہ دوبارہ میں شیئر کروں گا، آپ ذرا انہیں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ سب کے لیے بھی اس کورس کا اختتام ایسا ہوگا کہ آپ قرآن کریم کے الفاظ آپ سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ ہماری جو ابھی آپ کی کلاس سے پہلے پاکستان کے دوستوں کی کلاس ہوئی، تو اس میں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوئے۔ 40 دن کا کورس ہم نے کیا، اور اب الحمدللہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم پورے قرآن کریم کا ترجمہ انشاءاللہ العزیز ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ ایک دفعہ بھائی دیکھیں، سب ساتھی عزم کر لیں کہ ہم زندگی میں ایک دفعہ پورے قرآن کریم کو اچھی طرح سے سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سیکھیں گے، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو سکھائیں گے۔ دیکھیں، اللہ نے وعدہ کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اسے آسان کیا ہے۔ تو اس بات کا یقین رکھیں کہ ہمارے رب نے اسے آسان کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو صرف مولوی صاحب کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ جی، علماء کا کام ہے رہنمائی کرنا، مسائل بتانا، اس کی باریکیوں میں، تفصیلی نکات میں جانا، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے نصیحت حاصل کرنے کے لیے میرے لیے رب نے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ اگر خدا نخواستہ ہم یہ سمجھیں گے کہ مشکل ہے کہیں گے تو خدا نخواستہ یہ اس وعدے کی نفی کے مترادف ہوگا۔ اور پھر دیکھیں، یہ اور زیادہ آسان بات ہے کہ کوئی زبان آدمی سیکھتا ہے تو اسے 4 کام کرنے پڑتے ہیں، سننا، پڑھنا، بولنا، لکھنا، 4 کام کرنے پڑتے ہیں۔ قرآن فہمی میں سننا پڑھنا ہے، الگ سے کوئی زبان بولنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آدھا کام ہلکا ہو گیا، آدھا کام آسان ہو گیا۔ یہاں ہم جو ابتدائی کچھ وقت میں آپ کو ہوم ورک کروائیں گے، وہ ہوم ورک بھی صرف اس لیے کہ تاکہ
آپ کے لیے اس کو یاد رکھنا، محفوظ کرنا آسان ہو، ورنہ آگے چل کر بس براہ راست آپ ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم نماز سے ابتدا کریں گے، ہر روز پڑھتے ہیں، لیکن اگر نماز کے اندر ہمیں اس کا مطلب ہی پتہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر خشوع و خضوع کا تو سوال ہی بات کا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ عرب بھائی ہمارے کیسی کیفیت میں نماز پڑھتے ہوئے رو رہے ہوتے اور عجیب رکعت اور عجیب جو حلاوت ہے وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی قرآن ہمارے سامنے بھی پڑھا جاتا ہے، ہمارے اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ تراویح یا کوئی اس طرح کی کوئی سن رہا تھا، ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا لائیو، تو میں نے دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں، تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ رو کیوں رہے ہیں۔ تو مجھے احساس ہوا کہ انہیں سمجھ آ رہی ہے تو رو رہے ہیں نا، مجھے جب سمجھ نہیں آئے گی تو میں کیوں روؤں گا۔ تو بھائی نماز میں حکم کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، رب کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ حاصل ہو تو فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بھی جو ہے وہ حاضر نہیں، موجود نہیں، تو یہ بڑا لمحہ فکری ہے۔ اس لیے جب ہمیں سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ العزیز ہماری نمازوں میں خشوع پیدا ہوگا، ہماری دوستی ہوگی قرآن کے ساتھ، ہماری دوستی ہوگی ہمارے رب کے ساتھ، ہمارا تعلق جڑے گا ہمارے دین کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس کوشش میں آپ کو فطری اور آسان انداز سے سکھائیں گے، الفاظ معنی بتائیں گے، شروع میں قواعد پر زور نہیں دیتے ہم، تاکہ بدک نہ جائیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، یہ جو گرامر ہے نا، یہ ان کی وجہ سے، صرف نحو کی وجہ سے بہت سارے لوگ دور ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے بس کا کام نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ہمارے بس کا کام ہے انشاءاللہ۔ ہم کسی لمبے چوڑے تردد میں آپ کو نہیں ڈالیں گے، بہت آسان انداز سے، بہت عام فہم انداز سے، بہت دلچسپ انداز سے انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کا جو سمجھنا ہے وہ اللہ کی رحمت سے آسان اور سہل ہو جائے گی۔ دیکھیے علماء کرام اور مدارس میں جو لوگ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ یؤمنون کا ایک لفظ آیا، اس پر یہ ساری بحث ہوتی ہے کہ یہ غائب ہے، یہ جمع ہے، یہ مذکر ہے، یہ محموز ہے، یہ باب افعال ہے، پھر یہ فعل مضارع ہے، مرفوع بثبوت نون ہے، اور اس کے اندر واو ضمیر ہے، وہ متصل ہے۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات یہ اس کے اندر سے نکالی جاتی ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ پوری طرح سے یہ سمجھ لیا جائے کہ اس لفظ کا مفہوم کیا ہے۔ تو ہم اس ساری جزیات میں نہیں جائیں گے، آسان انداز سے آپ کے سامنے بات رکھیں گے تاکہ آپ کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے یہ جو سلائیڈ ہے، اس میں یہ ٹریفک سگنل بنا ہوا ہے، یہ جہاں پہ کرسر ہے یہ ٹریفک سگنل ہے۔ انسان کا یہ مزاج ہے کہ جب کوئی بات کسی حوالے سے اس کے سامنے کی جائے تو وہ اسے بڑی آسان لگتی ہے۔ تو یہاں یہ جو سبق لکھا ہوا ہے اس کو فی الحال آپ نہ پڑھیں، یہ دیکھیں، یہ ٹریفک کا سگنل ہے، اشارہ ہے۔ اشارہ جب ہوتا ہے، اشارے میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ تین رنگ ہوتے ہیں۔ سرخ رنگ ہو تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اور لوگ جائیں گے، وہ لوگ جائیں گے، یعنی اوروں کی باری ہے، انہوں نے جانا ہے۔ تو یہ وہ سمجھانے کے لیے، غائب سمجھانے کے لیے یہ بتایا
کہ یہ اشارہ ہے۔ عربی زبان میں بنیادی طور پر 14 ہوتے ہیں الفاظ، لیکن چونکہ ان کا زیادہ استعمال نہیں ہے اس لیے ہم نے ان کو 6 کر لیا۔ جو زیادہ کثرت سے استعمال ہو رہے ہیں ہم نے ان کثرت والے الفاظ کو یہاں لایا، اور یہ جو غائب ہے اس کو سمجھنے کے لیے سرخ رنگ کا نشان بتایا کہ وہ جائے گا، وہ اکیلا ہوگا جائے گا، وہ سب ہوں گے جائیں گے، ساری گاڑیاں بائک سب وہ جائیں گے۔ جب اشارہ اورنج یا یلو ہو جاتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو کوئی نہیں آ گیا، جو کوئی سامنے آ گیا تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی آپ چلے جائیں، کیونکہ آپ کی باری ہے۔ تو اسے مخاطب کو سمجھانے کے لیے یہ لایا، آپ جائیں، آپ سب جائیں۔ جب اشارہ گرین ہوگا، جب لائٹ گرین جلے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب مجھے جانا ہے، اب میرا نمبر ہے، اب ہمارا نمبر ہے۔ تو متکلم کو سمجھانے کے لیے انا میں، نحنو ہم سب، وہ ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب۔ یہ 6 الفاظ ہیں، آج کا آپ کا سبق صرف یہ 6 الفاظ ہیں۔ وہ ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب۔ ان 6 الفاظ کو آپ سب بھائیوں نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا اپنے سامنے رکھنا ہے اور اسے قرآن کریم میں ڈھونڈنا ہے۔ یہ 1295 بار یہ الفاظ آئے، یہ آج آپ نے 6 الفاظ نہیں سیکھے بلکہ 1295 الفاظ سیکھے۔ تو انہیں قرآن کریم میں آپ نے ڈھونڈنا ہے، اور ڈھونڈ کر ہر ایک کی 2 مثالیں لکھنی ہیں، لکھ کر گروپ میں شیئر کر دیں۔ ہر ایک کی 2 مثالیں لکھ کر گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ ابھی میں جن سے کہوں گا وہ پڑھیں گے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ جو خواتین مستورات ہماری اس کلاس کا حصہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ کسی بھی خاتون کے یعنی فیمیل نام سے کلاس میں آئیں، کیونکہ ہم اس کلاس میں خواتین سے سبق پوچھتے سنتے نہیں ہیں۔ سوالات کرنے کی انشاءاللہ اجازت ہوگی خواتین کو، لیکن سبق صرف ہم مرد حضرات سے سنتے پوچھتے ہیں۔ اس لیے بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ کسی بھی نسوانی نام سے، خاتون کے نام سے آئیں گی، اور مرد حضرات جو یہاں پر موجود ہیں ایک بات کا اہتمام کریں گے کہ شرمانا نہیں ہے کسی نے بھی۔ یہاں ہم میں سے کوئی کسی کو ایک دوسرے کو نہیں جانتا، ہم سیکھنے کی غرض سے یہاں جمع ہوئے، اور انشاءاللہ العزیز سیکھنے کا یہ جو مبارک عمل ہے اس میں اللہ تعالی ہمیں مستقل مزاجی نصیب فرمائے۔ بولیں گے، سنائیں گے، دہرائیں گے تو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ جی عابد علی صاحب کو میں مائک دے رہا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عابد علی صاحب آپ پڑھیں یہاں سے۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم۔ شاباش، بہت اچھا، جزاکم اللہ۔ جی عابد صاحب نے پڑھا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائیں۔ عاصم خان صاحب پڑھیں گے جی۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی سر پڑھیے جی۔ ہوا وہ، ہم ہم ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم۔ شاباش، بہت اچھا جی۔ آگے پڑھیں گے جی بھائی فہم القرآن صاحب جی۔ کلاس میں کسی نام سے بھی آنے کی اجازت ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ جس نام سے ایک دفعہ آئیں پھر ہمیشہ اسی نام سے آئیں تاکہ ہم آپ کو پہچان سکیں، نام تبدیل کر کے کلاس میں نہ آئیں۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہوا غائب کے لیے یعنی وہ، ہم وہ سب، ایک منٹ فہم القرآن صاحب، انت فہم القرآن صاحب آپ نے مائک بھی آن کیا، وہ آپ موبائل سے بھی جوائن کیے ہوئے ہیں اور لیپ ٹاپ سے بھی، ایک چیز کو بند کر دیں اور ایک سے پڑھیں. ہم دو ساتھی ساتھ بیٹھ کے اصل میں جو دوسرے ساتھیوں نے سیکھ رہے ہیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں، جو ساتھی دوسرے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں. اچھا ٹھیک ہے، بند کر دیا ہے، بند کر دیا انہوں نے، بند کر جی دیا. اوکے، اب آپ پڑھیں، اب آپ کی مائک آواز بند کر. ٹھیک ہو گئی ہے. ہوا غائب کے لیے وہ، جی ہم وہ سب، جی انت آپ یعنی کہ سامنے متکلم سے، جی انتم آپ سب لوگ، انا میں اپنی ذات کے لیے، نحنو ہم سب کے لیے. شاباش، بہت اچھا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. تو جی بھائی یہ اس طرح انشاءاللہ العزیز بہت ہی آسان ہے، اور آپ حضرات اس کا حصہ رہیں گے تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. جی اب ہم سوالات لیں گے. کسی بھائی کا بھی کوئی سوال ہوگا تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ اپنا ہاتھ بلند کریں گے، ہینڈ ریز کا آپشن آپ کے پاس ہوگا، انہیں مائک دیا جائے گا اور وہ اپنا سوال پوچھیں گے اور اس کا جواب دیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ الفاظ ہیں قرآن کریم میں. ہوا 481 بار آیا، ہم 444 بار، انت 81 بار، انتم 135 بار، انا 68 بار اور نحنو 86 بار. تو یہ آپ کے سامنے الفاظ آئے ہیں. آپ حضرات نے اگر اسکرین شاٹ نہیں لیا تو اسکرین شاٹ لے لیجئے اس کا اور اس کا. بنیادی طور پر یہ 6 الفاظ ہیں. آج آپ کا سبق یہ 6 الفاظ ہیں، لیکن یہ 6 نہیں ہیں، یہ 1295 ہیں. جی اب کوئی بھائی بھی سوال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. جی یاسر عباسی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یاسر عباسی صاحب جی پہلے اپنا تعارف کروائیں گے پھر سوال پوچھیں گے. جی میں یہ ریاض میں رہتا ہوں اور یہ بہت شوق تھا اس کو اٹینڈ کرنے کا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نصیب فرمائے. تو یہ مولانا صاحب یہ میرا ایک سوال یہ تھا کہ یہ کوئی اس کی اسپیسیفک کوئی کتاب ہو جس کو ہم پی ڈی ایف فارم میں ہو، جس کو ہم آنے سے پہلے گو تھرو کر لیں اور اس میں کوئی مسالے وغیرہ بھی دیے ہوں تاکہ ہمیں آگے چلنے میں آسانی پیدا ہو. اور کوئی ہے تو آپ شیئر کر دیتے ہو. جزاکم اللہ. نہیں بس آپ کلاس میں آنے سے پہلے جو آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا وہ آپ کر کے لائیں گے تو انشاءاللہ العزیز تھوڑا سا 2-3 دن آپ کلاس میں شامل ہوں تو آپ کے سامنے چیزیں واضح ہو جائیں گی. آج آپ کو جیسے بتایا یہ کوئی اس میں میسج میں بھی پوچھ رہا ہے کہ ہوم ورک جی میں گروپ میں بھی انشاءاللہ جی بتا دوں گا. جو آج یہ 6 الفاظ پڑھے ان میں سے ہر ایک لفظ کی 2 مثالیں قرآن کریم میں سے ڈھونڈنی ہے. قرآن کریم میں سے کیسے ڈھونڈنی ہے تو یہ دیکھیں، یہ قرآن کریم آپ نے کھولا اور سمجھیں کہ آپ قرآن کریم کے اس پیج پر آگے، یا آپ نے یہاں سے تلاوت کرنا شروع کی اور آپ کے سامنے آپ نے وہ والا چارٹ اپنے سامنے رکھنا ہے جو ابھی آپ نے دیکھا. تو سوری جی یہ میں نے قرآن کریم آپ کے سامنے کھول دیا. یا آپ نے تلاوت کرنا شروع کی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہم کا جو لفظ ہے یہ بار بار آ رہا ہے. یہ دیکھیں ربہم، ہم، علیہم، انذرتہم، تنذرہم. تو یہ آج ہم نے جو الفاظ پڑھے وہ تو بہت کثرت کے ساتھ یہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے. تو سبحان اللہ، آپ قرآن کریم دیکھتے جائیں گے تو آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ یہ تو خزانہ ہمارے پاس تھا، ہم نے اس پر کبھی غور کیوں نہیں کیا.
تو فی الحال آپ نے یہ جوڑے ہوئے لفظ نہیں دیکھنے، یعنی یہ دیکھیں نا علیہم میں یہ جڑا ہوا ہے، تنذرہم میں یہ جڑا ہوا ہے، یہ والی بات آگے ربہم میں یہ جڑا ہوا ہے، تو یہ والی بات ہم آپ کو آگے جا کر بتائیں گے۔ آج آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو الگ ہے نا، یہ دیکھیں یہ ہم الگ ہے، وما ہم بمؤمنین یہ الگ ہے، تو ایک مثال ہم کی یہ ہو گئی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور دوسری مثال ہو گئی وما ہم بمؤمنین۔ تو یہ ہم کی دونوں مثالیں، یہ جو میں نے ڈھونڈی ہے یہ آپ نے نہیں ڈھونڈنی کل۔ اسی طرح پھر آپ نے ڈھونڈنی ہے ہوا کی 2 مثالیں، پھر آپ نے ڈھونڈنی ہے انتا کی 2 مثالیں، تو یوں 6 کے 6 کی 2 مثالیں آپ نے ڈھونڈ کر لکھنی ہے اور لکھ کر انہیں گروپ میں شیئر کر دینا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی کتاب نہیں، بس آپ نے یہاں کلاس میں یہ خیال کرنا ہے کہ جو جو چیز جس وقت آپ کو دی جائے گی بتائی جائے گی وہ کرنی۔ ہمارے ہاں مدارس میں نا شرح کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ جی یہ جو اسکولوں میں آپ نے دیکھا نا گائیڈ بکس وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ جی استعداد نہیں بن پاتی، تو ہم کہتے ہیں جی ترجمے والا قرآن کریم نہیں دیکھنا، کسی کتاب ریکارڈنگ کسی چیز پر انحصار نہیں کرنا، کلاس میں شامل ہونا ہے۔ یہ انشاءاللہ جی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ ڈال دی جائے گی اور اس کا لنک آپ کو بھیج دیا جائے گا، ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہوگی۔ اگر بعض لوگوں کو ذرا ہوتا ہے کہ سمجھنے میں مشکلات ہوتی ہے تو دوبارہ آپ یہ ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اپنی اس کلاس کی ریکارڈنگ کے بارے میں بھی یہ کہوں گا کہ اس پر بھی انحصار نہ کریں، جو آپ نے کلاس میں بیٹھ کر پڑھ لیا سمجھ لیا اصل چیز وہ ہے۔ کوشش کریں یہ وقت فارغ رکھیں، کوئی اور کام کوئی اور مصروفیت نہ ہو، یکسو ہو کر بیٹھیں اور پوری طرح سے پڑھیں۔ لیکن پھر بھی یہ سبق آپ کے لیے انشاءاللہ یوٹیوب پہ ڈال دیا جائے گا تو آپ وہاں اسے دیکھ سکیں گے۔ جی اگلا سوال ہے جی منیب اسلام صاحب۔ جی منیب اسلام صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر میں اسلام بات کر رہا ہوں، منیب میرا بیٹا ہے، وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہم لوگ پوری فیملی جو اس وقت بیٹھ کے آپ کا یہ پروگرام سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ جی میں سعودیہ ریاض سے بات کر رہا ہوں۔ جی کوشچن میرا جو آپ نے ابھی ایکسپلین کر دیا ہے کہ قرآن پاک سے یہ الفاظ جو ہیں 6 ورڈ 6 الفاظ جو ہیں ہم لوگوں نے یہ تلاش کرنے ہیں، تو اس میں مینشن کرنا پڑے گا کہ یہ کون سی آیت نمبر ہے، یا مطلب ہے کہ ویسے ہی لکھنا پڑے گا، یا کون سی آیت نمبر ہے اور کون سی سورت میں، یہ مینشن کرنے کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے؟ جی ہے ضرورت، آپ جہاں سے اس کو لکھیں گے، مثال کے طور پر جیسے ہم نے پڑھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، سورہ بقرہ آیت نمبر اتنی، آپ جب یہ کریں گے تو اس کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں تاکہ یہ پھر پوری زندگی آپ کے کام آئے گا کہ آپ نے قرآن کریم پر یہ محنت کی۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ آپ کے پورے خاندان کو اپنے قرآن کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ شکریہ جی۔ اچھا جی یہ سوال ہے جی کہ نیکسٹ کلاس کب ہوگی؟ تو جی انشاءاللہ روزانہ ہوگی، یعنی نیکسٹ کلاس کل اسی طرح 11 بجے پاکستانی وقت کے مطابق 11 بجے۔ میں پاکستانی وقت اس سے کہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہم پاکستانی وقت ہی کہیں گے، باقی یار دوست اپنے اپنے ملک کے حساب سے بات کرے گا، تو انشاءاللہ روزانہ ہوگی۔ اور چھٹی کا مشورہ کر لیا جائے گا کہ وہ یہ سب باتیں ہم گروپ میں طے کرتے ہیں، تو چھٹی کا مشورہ کر لیا جائے گا کہ وہ اتوار کو کرنی ہے، ہفتے کو کرنی ہے، جمعے کو کرنی ہے، 2 کرنی ہے، 1 کرنی ہے، نہیں کرنی، وہ آپ خود کر لیں گے۔ اچھا جی یہ ہوم ورک کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ ہم یہ والی بات کہتے ہیں سب کو عمومی طور پر، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کلاس کا بوجھ نہیں آنا چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی نے ہوم ورک نہیں کیا تو بس ہم اسے کہیں گے کہ بھائی فلاں نے کیوں نہیں کیا۔ جو چیز آپ سہولت کے ساتھ کر سکیں گے وہ کرنا ہے، جو نہیں کریں گے تو نہیں کرنا۔ لکھیں گے، لکھ کر گروپ میں شیئر کر دیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ خدا نخواستہ کوئی بھائی نہیں لکھ سکتے، اب یہ بعض لوگوں کی یہ عمر نہیں رہی ہے پڑھنے کی لکھنے کی، تو کوئی لکھنا ضروری نہیں ہے، آپ جو بات آپ کو بتائی جائے کم از کم اس کو کریں ضرور، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔
جی اگلا سوال پوچھیں گے جی سیف الاسلام شیخ صاحب. جی سیف الاسلام شیخ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیف الاسلام میرا نام ہے, مسقط عمان میں ہوتا ہوں, خیریت سے مدرہ میں. اچھا ماشاء اللہ. آپ سیف الاسلام بھائی وہ ہیں جو تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, اور میری آپ سے ملاقات ہے. میری آپ سے ملاقات ہوئی, اچھی ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ. بالکل بالکل مجھے یاد ہے. آپ موسیٰ بھائی کے کیا لگتے ہیں؟ بھائی دوست ہیں ہم لوگ سب. کام میں ساتھ کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. سلامت سلامت ماشاء اللہ. خوشی ہوئی آپ سے یہاں ملاقات ہو کر. اللہ سلامت رہے. اچھا عرض تھی کہ اس میں ہم مہینے کے اندر قرآن کا ترجمہ بھی پورا ہو جائے گا ہمارا؟ نہیں ترجمہ پورا نہیں ہوگا. نہیں ترجمہ تو پورا نہیں ہوگا. یہ اس میں بیس بنے گی انشاءاللہ العزیز, اور ساتھ ساتھ ہم ترجمہ بھی شروع کریں گے. جتنا ہو سکے گا مہینے میں اتنا ہوگا, لیکن انشاءاللہ العزیز اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم آگے چل سکیں گے. اور پھر جو ہماری ترجمہ کی ترتیب ویسے یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ روزانہ کا آدھا گھنٹہ یعنی ابھی شروع میں آپ کا 1 گھنٹہ ہم لیں گے, اور پھر انشاءاللہ اس مہینے کے بعد یہ گھنٹہ آدھے گھنٹے میں تبدیل ہو جائے گا, یعنی صرف آدھا گھنٹہ لیں گے. اور کوشش یہ کریں گے کہ پورے قرآن کریم کو ایک دفعہ ہم اسی طرح اجتماعی ماحول میں پڑھ لیں, اور اس کا ٹارگٹ ہم نے آنے والا رمضان رکھا ہوا ہے انشاءاللہ. یعنی کہ ابھی اس مہینے صرف ہم بیسک سیکھیں گے بس قرآن کے اعتبار. جی بیسک سیکھیں گے, لیکن انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور جیسے آپ نے دیکھا نا کہ ہم بچے کو قرآن شروع کرواتے ہیں تو پہلے قاعدہ پڑھاتے ہیں, پھر 2-3 سپارے بھی وہ پڑھ لیتا ہے, تو اگلے سپارے وہ خود پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات جب اس کی بیس ہو جائے گی تو انشاءاللہ آگے کا کام آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. شکریہ جزاک اللہ. جی اور کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی دوبارہ سے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے حلقہ احباب میں دعوت دیں, ضرور دیں, اپنے دوستوں کو شامل کریں, اس مبارک محنت کا حصہ بنائیں. آپ جس کو شامل کریں گے وہ جتنا خیر کا کام کرے گا, جتنے خیر کا ذریعہ بنے گا, انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو باقی دوستوں کو بھی شامل کریں, گروپ میں ان کو بلائیں, ان کی جو آپ کے پاس لنک ہے گروپ والا وہ شیئر کریں گے تو گروپ جوائن کر لیں گے, اور یہ جو کلاس ہے اس کا لنک ان کو دے سکتے ہیں براہ راست بھی. اگر اس میں کوئی تبدیلی ہوگی تو گروپ میں بتائی جائے گی. جی عطاء الرحمان صاحب. عطاء الرحمان صاحب سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی عطاء الرحمان بھائی آپ کا مائک آن ہے, بات کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت میں یہاں مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ. ماشاء اللہ بہت مبارک جگہ پہ ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ کی قدر کرنے کی توفیق دیں, ہمیں بھی بار بار وہاں کی حاضری کی توفیق دیں. آمین. بھائی یہ بھائی نے مدینہ طیبہ کا نام لیا, سب حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جی الحمدللہ مبارک ہو جی. مسجد نبوی کا کھولنے کی اطلاعات ہمیں ملی. اللہ تعالیٰ اس در کو ہمیشہ کھلا رکھیں, اور ہم سب کو اس گروپ میں شامل سارے دوستوں کو اللہ اپنی رحمت سے بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائیں. اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہم سب کی طرف سے اسپیشل جا کر بارگاہ رسالت میں سلام ضرور عرض کریں. جی ضرور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. ویسے تو میں جب بھی حاضری ہوتی ہے سب کی طرف سے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. جی اچھی بات ہے. بس آپ اس کلاس کا حوالہ جو ہے اپنے آپ کے ذہن میں رہے, اور اس کی نسبت سے جتنے ساتھی اور جتنی بہنیں بھائی جو اس میں شامل ہیں اور جو اس کا اہتمام کرتے ہیں سب کے لیے دعا بھی کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, اور سلام بھی عرض کریں. جی انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. بس میں یہی آپ سے عرض کرنی تھی کہ
آپ کی کلاس جو ہے ہم سب گھر والے میرے بچے بھی اس کو سن رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں. جی محمد عامر صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد عامر ریاض سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. حضرت آپ نے یہ جو اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم لوگوں کو بلا سکتے ہیں، لیکن آپ کے گروپ میں جو بات نوٹ کی گئی ہے اس میں آپ نے پاکستانیوں کو خالی لکھا ہوا ہے. تو اس میں ایک ساتھی تھے انڈیا کے، تو انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ کیا میں بھی جوائن کر سکتا ہوں اس کو، کیونکہ اس میں خالی پاکستانی لکھا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہے، کیا دوسرے لوگ بھی انوائٹ کر سکتے ہیں جو کہ غیر کر سکتے ہیں؟ جی اردو بولنے سمجھنے والے دوست ان کو کر سکتے ہیں شامل. جزاک اللہ خیر. جی وہ تو اصل میں ہمارا یہاں کا جو ماحول ہے نا، اس کے حساب سے ہم نے یہ کیا کہ جو پاکستان میں رہنے والے دوست ہیں ان کی کلاس چونکہ 10 سے 11 بجے ہوتی ہے، ان کے لیے سوٹیبل ٹائم وہ ہے. اور آپ حضرات جو پردیسی بھائی ہیں ان کا ٹائم وہ تھوڑا سا جلدی ہو جاتا تھا، تو آپ کے لیے مناسب وقت یہ ہے، اس لیے کیا. باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستانی ہو، اردو بولنے والا کوئی بھی ہو وہ اس میں آ سکتا ہے، شامل ہو سکتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. شکریہ. جی آئی فون کے نام سے جو صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا نام ضیاء الرحمان ہے اور میں سعودی عرب جدہ میں رہتا ہوں. ماشاء اللہ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. اور میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو آپ نے ابھی ہمیں سبق دیا ہے ہوم ورک، ہوا ہم انتا انتم انا نحن، اور آپ نے کہا کہ ہم اس کو کاغذ پہ لکھ کر، اس کی مثالیں لکھ کر وہاں سے فوٹو کھینچ کے اپنے واٹس ایپ کے گروپ میں شیئر کر دیں. جی 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 بالکل. آپ کو نمونے کے طور پر کوئی چیزیں گروپ میں بھیج بھی دی جائیں گی، جیسے پہلے دوستوں نے وہ کام کیا ہوا ہوگا تو آپ اس طرح کر کے گروپ میں بھیج دیں گے. اور اگر خدا نخواستہ نہ لکھ سکیں، نہ گروپ میں بھیج سکیں، تو کم از کم قرآن کریم میں سے اس کو دیکھ لیں گے. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ تعالیٰ بھیجیں گے. جزاکم اللہ. محنت کریں کہ تو بہت شکریہ. شکریہ. اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اللہ آپ کی پوری فیملی کو اپنے دین اور قرآن کے لیے قبول فرما لے. جی آمین. محمد اشفاق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بحرین سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مرحبا. مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی، ابھی آپ جو پڑھایا تھا اس میں آپ نے کہا ریڈ گرین یلو کا جو کانسیپٹ دیا ہے، جی جی، تو مجھے تھوڑی سی کنفیوژن اس پہ یہ ہوئی کہ جو ریڈ ہے اس پہ ہمیں رکنا ہے یا اس طرح کا کچھ، مطلب سمجھ میں نہیں آیا. نہیں وہ تو ٹریفک سگنل کا سمجھایا، اس میں کچھ نہیں کرنا. اور وہ تو آپ نے بس صرف سبق کو پیش نظر رکھنا ہے، وہ ایک سمجھانے کے لیے بتایا تھا. اگر اس کی بات سمجھ نہیں آئی تو اس کو چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک. اللہ ہمیں صرف یہ معنی یاد رکھنے کے اس معنی میں کیا ہے اور اسی کی پریکٹس کرنی ہے. جی جی جزاک اللہ خیر. شکریہ. جی اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ آج کی کلاس ہماری اسی پہ اختتام پذیر ہوگی. انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ 11 بجے کلاس ہوگی. جزاکم اللہ. جی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.